آج تاریخ ہے 11 مئی 2020، 16 رمضان 1441 ہجری، اور آج ہے سعادت حسن منٹو کی 108ویں سالگرہ۔ ایسا نہیں کہ میں نے منٹو کو پہلے کبھی نہیں پڑھا، مگر اس بار جو پڑھت کی وہ ایک الگ ہی اثر چھوڑ گئی۔ سب سے نمایاں کردار تو رہا اس کوارنٹائن ٹائم کا، جو جب سے شروع ہوا ہے تب سے ایک الگ ہی انداز ہے لوگوں کا۔ ناکارہ عوام تو ہم پہلے سے ہی تھے، دوسروں کے پھٹوں میں ٹانگ اڑانا جیسے ہمارا مشغلہ ہے۔ جو خود کھاؤ جو خود پہنو وہی دوسروں کے لیے بھی تجویز کرو، اس حدیث پر بھی ہم بس اتنا ہی عمل کرتے ہیں کہ جو جڑی بوٹی دوا جس کی خبر چل جائے دوسروں تک پہنچانا جیسے ہمارا فریضہ بن جاتا ہے۔ کرونا کی وبا جب سے اس بے حس سماج میں عام ہوئی ہے تب سے نیم حکیم سوشل میڈیا پر جڑیں پکڑتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک نئے میسج، نئے ویڈیو پیغام کے اندر کوئی نہ کوئی کرونا کا علاج مل جاتا ہے، کبھی شہد، کبھی کلونجی، کبھی نیم کا پتا، کبھی نیم گرم پانی اور کبھی پیاز۔ گویا ہر شے کرونا کا 100% علاج بنتی جا رہی ہے۔ گوشت خور تو ہم ازل سے ہی تھے، حرام خور بھی بنتے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے لے کر ہر ملک کی حکومت اپنی عوام کا خیال رکھنے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ نت نئے ایسے کام کرتی ہے کہ وہ ان کی زندگی کا پہیہ چلاتے رہے۔ مگر ایک ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے حکمران اور اس کی عوام، جو کہ سب کے سب ٹھہرے حرام کو، سب کو بس مال بنانا ہے۔ میں اپنی عمر کے 35 سال مکمل کر چکا ہوں، اور بچپن سے لے کر آج تک بس یہی نعرہ سننے کو ملا ہے کہ اس سال بجٹ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور سفید پوش لوگوں کو بھیک نہیں مانگنا پڑے گی اور گورنمنٹ ان کا خیال رکھے گی۔ مگر ہائے رے میری پھوٹی قسمت، ہماری حکمران قوم اپنے وزیر، مشیر، نام نہاد فوجی، جرنیل اور ججز کو خیال رکھتے رکھتے اپنا خزانہ خالی کر بیٹھتی ہے، اور جیبیں سب کی بھری ہوئی ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے سے عبادت کر کے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا کرے، ہمارے حکمران ہوں، فوجی، جرنیل ہو یا ہو ججز، سب کے سب اس محاورے پر بھی بخوبی عمل کرتے نظر آتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ خیر، باتیں تو بہت ہے کرنے کو۔ جس بات سے میں نے آغاز کیا تھا منٹو، وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی، اور ایسا کیوں کر نہ ہوتا، کیونکہ اسکول میں بھی جب منٹو کا کوئی افسانہ پڑھایا جاتا تو ٹیچر آدھا وقت تو بچوں کی سوچ تبدیل کرنے میں ہی لگا دیتی کہ منٹو کے افسانے آزاد خیال ضرور ہیں، مگر ان کا مذاق نہ بناؤ، یہ ادب ہے، ان کا احترام کرو۔ آج جن باتوں کو ہم بولڈ اینڈ بیوٹیفل کے نام نہاد قاعدوں میں بند کرتے ہیں، منٹو کے وہی افسانے اس دور میں فحاشی کہہ کر یا تو جلا دیے گئے یا تو گالی اور گولی کی سیاسی نظر کر دی گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ افسانہ منٹو کا کالی شلوار، جو 8ویں جماعت میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، جو کہ کہانی تھی ایک ایسی عورت کی جو انگریز سامراج کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی تھی۔ ہم کلاس کے لڑکے تمام اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے یہ افسانہ پڑھتے اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کو صرف گھورتے رہتے، کیونکہ کسی میں کچھ کرنے کی ہمت تو نہ تھی۔ جس زمانے میں یہ افسانہ لکھا گیا اس زمانے میں لوگوں نے اسے بد اخلاق، بد تہذیب، غیر مذہبی، فحش کہہ کر پھینک دیا، مگر آج جب یہ افسانہ دوبارہ پڑھا تو ایک نئے باب کا آغاز ہوا، اور فحش کچھ نہ لگا، اور ایسا لگا کہ منٹو تو اب بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ زمانہ تو وہی ہے، غیر اخلاقی اور غیر مذہبی۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت ایک شخص لکھتا تھا اور 1000 گالیاں دیتے تھے، آج لاکھوں کے قریب سوشل میڈیا پر اپنی باتیں پوسٹ کرتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے اور کوئی آگے شیئر کر دیتا ہے۔
انہی باتوں کو دیکھ کر میں نے بھی لکھنا شروع کیا اور شروع میں میری باتوں کا بھی لوگ مذاق بناتے تھے. جب اپنی ہی باتوں کو، اپنی ہی چیزوں کو میں نے دوبارہ سے بھی پڑھا تو گویا ایسا ہی لگا کہ واقعی میری باتیں مذاق اڑانے کے ہی لائق ہیں. کیونکہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ منٹو کئی حد سے بہتر ہے. وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ لکھنے کی طاقت رکھتا تھا اور ہم تو ٹھہرے سدا کے منافق. تو گویا ہم نے اپنا انداز بیان تبدیل کیا اور لوگوں میں منافقت ڈھونڈنا شروع کی. جب شروع میں اس کھیل میں کچا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بھوسے میں سے سوئی تلاش کر رہا ہوں، مگر جب لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں تو گویا یہ مسئلہ بھی حل ہوتا نظر آیا اور منافقت سے بھرا قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہو جیسے. میں نے خود میں منٹو کو دیکھا اور پھر میں بھی کود پڑا جیسے آتش نمرود میں عشق. جسے آپ منافقت کہتے ہیں میں نے وہ لوگوں کی باتوں میں سنی ہے. جسے آپ فحش کہتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے. اور جسے آپ ظلم کہتے ہیں وہ لوگوں کے فعل میں پایا ہے میں نے سچ کو سچ لکھا اور اس حد تک لکھا کہ سچ خود بھی شرما جائے کہ وہ کتنا کڑوا سچ ہے، مگر دراصل ہے وہ سماج کی تلخ حقیقت. میں نے خود میں منٹو کو زندہ کیا. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور کا منٹو شراب اور سگریٹ کے نشے میں نہیں لکھتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے کسی پادری، کسی مولوی یا کسی پنڈت کے آگے سچ حرام ہوتا ہے، یا کسی سرمایہ دار جاگیردار کے سامنے گرتا کسی غلام کا پسینہ ہو، یا کسی وزیر اور مشیر کے آگے بھوک سے روتا بلکتا بچہ، یا کسی پولیس والے اور جج کے سامنے پڑا کسی ملزم کا خون حرام ہوتا ہے. میں کوئی نشہ نہیں کرتا، نہ ہی میں گونگا ہوں، نہ ہی بہرا، نہ ہی اندھا. اور مجھ میں بھی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی طاقت ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے منٹو نے کہا تھا کہ میرے افسانے تو سماج کے لیے آئینہ ہے، لوگ اس میں اپنا عکس تلاش کر سکتے ہیں. اب کسی بدصورت کو اس کی صورت ہی پسند نہ ہو تو اس میں آئینے کا کیا قصور؟ میرے افسانوں کو اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سماج ہی ناقابل برداشت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ جو زمانہ بدل دے اسے منٹو کہتے ہیں، اور جو منٹو کو بدل دے ایسا زمانہ جنم ہی نہیں لے سکتا. منٹو نے جب میری آنکھوں سے کوارنٹائن میں پھنسے اس سماج کے اندر غریب مسکین لاچار عوام کو دیکھا تو اشک بار ہو بیٹھا. میں ایک ایسے بچے کو دیکھا میں نے جس کے اپنے تن پہ کپڑے نہ تھے اور وہ کچرا چنتا تھا، اور ایک دن وہ ایک عالیشان دکان کے شیشے کے سامنے کھڑا ایک ایسے بچے کی ڈمی کو دیکھ رہا تھا جس نے بہت ہی مہنگا لباس پہن رکھا تھا. اور میں نے اس کی من کی باتوں کو بھی سنا کہ کسی کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں. میں ایک ایسے عیسائی بھٹا مزدور کو بھی جانتا ہوں جو کہ اس مشکل گھڑی میں فاقہ کشی کے عالم میں اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم صبر کرو، مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو آٹے، چینی اور دال کے قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، صبر کرو. مجھے آج بھی یاد ہے شریف خاندان، اس کی وہ باتیں، وہ جاہو جلال اور وہ خبر اور وہ تصویر جب وہ اپنے شریف ہونے کا ڈنکا بجاتے ہوئے روڈوں پر دوڑ رہا تھا اور ایک دن کسی شریف کی گاڑی کے نیچے کوئی بچہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے اور پھر اس وقت وہ شریف خاندان اسے شہید کہتا ہے.
کیا عجب تماشا ہے کہ جب کوئی فوجی جرنیل کرونا سے مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، مگر جب ڈاکٹر ہزاروں مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو اس کی خبر نشر ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر جاں بحق ہو گیا۔ کیا عجب تماشا ہے کہ جب کوئی فوجی سرحد کے اس پار گولی لگنے سے مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، مگر جب کوئی فوجی سرحد کے اس پار گولی لگنے سے مر جاتا ہے تو وہ کافر و ملعون کہلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ ہم آج بھی انگریز سامراج کے غلام ہوتے، کم از کم ہم بھوک سے تو نہ مرتے، ہمارے بچے پولیو کے قطرے نہ ملنے کی وجہ سے معذور نہ ہو جاتے، ہم کتے کے کاٹنے کی وجہ سے در بدر نہ بھٹکتے، اور ہماری عدالتوں میں بھی انصاف ہوتا، نہ کہ ہمارے وکیل اور جج چند ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے اشفاق احمد کی وہ نظم، جس دیس میں ماں بہنوں کو اگیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پہ پولیس کے ناکے لگتے ہوں، جس دیس میں مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس کے گلی کوچوں میں ہر سمت فحاشی بکتی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغی میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بکھاری پھرتے ہوں، جس دیس میں ہر روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس میں سادہ لو انصاف وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا بنتا ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ منٹو کو فحاش قرار دیا گیا کیونکہ وہ عورت اور مرد کی حس کی بات کرتا تھا، عورت اور مرد، عورت جو کہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، وہیں عورت ایک لونڈی بھی ہے، رکھیل بھی ہے اور طوائف بھی ہے۔ مرد جو کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے، ایک شوہر ہے، وہیں مرد زن مرید بھی ہے، غلام بھی ہے اور مرد دلال بھی ہے۔ کیا فرق ہے اگر منٹو نے سماج کا کڑوا سچ لکھا؟ جس حس کے لیے حابیل اور قابیل لڑ پڑے، اگر اس حس کو منٹو قلم بند کرتا ہے تو منٹو کو فحاش قرار دیا جاتا ہے۔ مگر آج جب منٹو سوشل میڈیا پر نام نہاد، تعلیم یافتہ اور ہر سائنسی ایجاد سے لیس نوجوان نسل کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر کوئی بھی ایک لڑکا کسی بھی لڑکی کے پرائیویٹ چیٹ باکس میں جا کر اپنے عضو کی تصویر اس کو بھیجتا ہے اور اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں ایک لڑکی اپنی نیم اریاں پکچر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی ہے اور بآواز بلند کہتی ہے کہ ریڈی فار رشتہ، یہ حس نہیں تو اور کیا ہے؟ گلیوں میں چوراہوں پر اشتہارات چیختے چلاتے نظر آتے ہیں کہ کمزوری گھٹائیں مردانگی پائیں اور گورا رنگ کامیابی کی نشانی ہے، یہ حس نہیں تو اور کیا ہے؟ رات بھر نت نئے پیکیجز، موبائل پیکیجز دیے جاتے ہیں تاکہ نوجوانوں میں تعلیم ہو تو صرف ہوس کی، یہ حس نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تو اور ہماری جاہل عوام جو کہ 2 گھنٹے کے ریلیف میں بھی
शटर बंद होने के बावजूद भी ईद की शॉपिंग करना चाहती है ताकि वो नए ब्रांड का कपड़ा पहन सके और अपना स्टेटस ऊंचा कर सके और लाइक हासिल कर कर लोगों में सबकत ले जाए। ये हिस्स नहीं तो और क्या है। और सबकत तो हमारे हर गली के मौलवी को भी ले जानी है, जो कि हमारी ज़कात और मस्जिद का चंदा हर बार खाता है और मिंबर पे बैठकर सच नहीं बोलता। हर बड़ी रात हर मजलिस को मस्जिद में चरागा करता है और फिर कुंडे की बिजली इस्तेमाल करके सड़कें गलियां ब्लॉक करके साउंड सिस्टम लगवाता है महंगा तरीन, ताकि वो अगली गली में ठहरे किसी मस्जिद के पेश इमाम को वो ये बता सके कि मैं सच्चा और कंफर्म जन्नती हूं और तू आखू। और फिर मिंबर पर बैठकर वो बावाज़े बुलंद ये कहता है कि औरत को 7 पर्दों में रखो, वो तुम्हारी लौंडी है, तुम्हारी गुलाम है, उसे मारने का तुम्हें हक है। ऐसा करके तुम जन्नत में जाओगे, वहां शराब की नहरों में गोते लगाना और 130 फुट की हूर के साथ रंगरलियां मनाना। और फिर ये सब सुनकर एक तालिबान बन जाता है। एक चेहरा छुपाने के लिए कई हजार मुखौटे पहन रखे हैं हमने, एक झूठ छुपाने के लिए कई हजार झूठ बोलते हैं हम। बच्चों के दूध में कास्टिक सोडा मिलाते हैं, दवाइयों में जाली केमिकल और तो और गंदा पानी मिनरल वाटर बोलकर बेचते हैं। और हम मुसलमान अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। 30 रोजे रखते हैं, जुम्मा पढ़ने जाते हैं, अपने आप को हाजी कहलवाना चाहते हैं और फिर हज में भी करप्शन करते हैं और गंदा गलीज गला सड़ा मावा बेचते हैं। हम मुसलमान हैं, मौसीकी हमारे लिए हराम है और फिर जब कभी कोक स्टूडियो पर नया कोई कलाम नशर होता है तो एक दिन के अंदर ही हम उसे कई मिलियन व्यूज देते हैं। क्या अजब तमाशा है कि पाकिस्तान ज़कात, फितरात, खैरात देने में पहले नंबर पर आता है और पॉर्न वीडियोस देखने में टॉप 3 में हम आते हैं। मुझे आज भी याद है 9 साल की वो हिंदू बच्ची जिसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गला काट कर उसको कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया। और वो 7 साल का मदरसे का बच्चा जिसको उसी की मस्जिद के पेश इमाम ने अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर पंखे से लटका कर उसे मार दिया और फिर भी वो जन्नत में जाने की अर्जी देता रहा। मंटो के अफसाने ठंडा गोश्त को फहाश करार दिया गया और फिर उसे सजा सुना दी गई, क्योंकि उस अफसाने में एक शख्स किसी मुर्दा के साथ बदफेली करता है। मगर आज भी हमारे कब्रिस्तानों में हमारी माओ, बहनों, बेटियों की कब्रों को खोद कर उनकी मैयतों के साथ इस्मत दरी की जाती है। आज भी ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।